کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے الیکشن، اور یہ عذاب پاک سرزمین کے لیے کیسا ہوگا؟ اویس نصیر کہتا ہے کہ جنوری کو اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندے امام مہدی کو عزت دینے کی بجائے، سر کا تاج بنانے کی بجائے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ اور اویس نصیر کہتا ہے کہ تمام پاکستانی جو جتنے بھی ہیں، جس میں فوج آ گئی، سیاسی پارٹیاں آ گئی، خصوصاً بالخصوص جو مولوی حضرات ہیں، وہ بھی سب مشرک ہو چکے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اویس نصیر جعلی امام مہدی کا مرید خاص ہے۔ پہلے ان کے مرشد کو خواب آتے تھے اس لعنتی شخص کو جو اللہ کا گستاخ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی گستاخ ہے، تو اب اس کے مریدوں کو بھی خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ جنوری کو اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے امام مہدی کو عزت دینے کی بجائے اور سر پہ تاج بنانے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے اور اس کو گالیاں دی گئی ہیں۔ جڑا لعنتی ہوئے گا اس بدبخت تے لانتا پانیاں اگر واجب ہو جائے یا فرض ہو جائے تو پھر وہ لانتا پانیاں تے ضرور ہو جاندیاں نا۔ جڑا خبیث کہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ دا دیدار ہویا تے مینوں اللہ انج کہہ رہا تے انج کہہ رہا تے کدے اللہ اور محمد آ رہے نا تے کدے اللہ اور محمد جا رہے نا، استغفر اللہ۔ تے جڑا کہے کہ اللہ تعالیٰ اے کہہ رہا ہے کہ جیسا شرک ہون آیا ہے ایسا شرک کدے بھی نہیں سی آیا، اللہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ اللہ دی یہ شان ہی نہیں، کیونکہ یہ امت توحید ہے۔ تے اس بدبخت نو جڑا تیرا پیر ہے جنوں تو امام مہدی کہہ رہے ہیں، کسے دی کی جرت ہے کہ امام مہدی جن کا نام سیدنا محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ المہدی ہے، جو سرکار مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، جو حسنی سید ہوں گے، 40 سال کی عمر میں وہ مدینہ سے مکے آئیں گے۔ پھر اس وقت ملک شام کے اندر سفیانیوں کا دور ہوگا۔ وہ ظالمہ کتھوں سفیانیوں دا دور ہوتے تو کوئی نشان ہی نہیں ہے گا کہ نبی پاک علیہ کے صلاۃ والسلام حدیثاں دے وچ نعوذ باللہ ٹھیک نہیں کہہ کے گئے تے اے مرتد ٹھیک کہہ رہے نعوذ باللہ سے کدے بھی نہیں مان سکتے۔ کنی دیر تک سفیانیاں دا دور رہنا ہے، اس تو پہلے بھی سفیانی ہونے نے۔ جڑا آخری سفیانی ہے وہ سجدہ نو چن چن کے شہید کر رہا ہوئے گا۔ اس بغیرت دی عمر تے ہو گئی ہے تقریباً کوئی 47 سال، جنوں تو کہنا کہ قدر دی نگاہ دے نال دیکھو، یہ تے جننے چھتر وجنے چاہیے کہ پوری دنیا دے لوگ اکٹھے ہو کے تے او واری رکھن کے آج 100 نے چھتر مارنے، دوسرے دن 100 نے چھتر مارنے، ثواب دی نیت دے وچ۔ بغیر تو کمینے ہو، کیوں نبی پاک علیہ السلام دی امت دے تسی دشمن بن گئے ہو؟ پھر نفس زکیہ شہید ہون گے۔ ہاں جی، چند گرہن 2 مرتبہ لگے گا، سورج گرہن بھی رمضان شریف دے وچ 1 مہینے وچ ہی لگے گا۔ پھر اس حج دے دوران، حج تو پہلا اس گورنر مکہ نو قتل کر دیتا جائے گا۔ پھر ایک جلیل القدر اللہ رب العزت کے ولی جو ہیں جن کا نام نفس زکیہ آیا ہے حدیث پاک کے اندر، وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کوکب دری ہوں گے، یعنی چمکتے ہوگے چاند کی طرح یا چمکتے ہوگے ستارے کی طرح۔ تو بدبختہ اے کتھوں خسرا تجھے لے آندا جے لوگوں نو کہن واسطے کہ امام مہدی ہے، اس کے سر پر امامہ ہوگا، اس کے درمیانی دانتوں سے نور کی کرنیں پھوٹ کر دیواروں کو روشن کر رہی ہوں گی۔ تسی کتھوں اس کمینے نو لیا کے تے لوگوں نو زبردستی کہہ رہے کہ دیہات بیعت کرو۔ ہاں جی، لہذا جڑے او دے نال لگے نا توبہ کرن تے انہاں دے ماں پیو نو بھی چاہیے کہ اپنے پتراں نو دوزخ چوں کڈ کے جنت دی طرف لے کے جان۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شرک ہے تے بدعت تے فلانا ہے. ہاں جی. پھر اس ظالم کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ جس بندے سے کلام کیا ہو اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جس بندے کو آ کر بشارتیں دی ہوں, ایک بشارت بھی یہ منہ نہیں پھٹی. کیا حضور دی امت ساری مشرک ہو گئی, کافر ہو گئی؟ اے بشارت ہے. ہاں جی. اور تو کمینیا تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب اللہ دا آن والا ہے, اے بشارت ہے. اسی عذاب اللہ رب العزت دا او دے بارے تے گل نہیں کردے. کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈی کرتوتاں جڑیاں ساڈے حکمراناں دیاں عوام دیاں, اگر اللہ دا عذاب آئے تو حق ہے کہ اللہ کا عذاب آئے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے, لیکن اگر اللہ عذاب بھیج دے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے کیوں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کرتوتیں نظر آ رہی ہیں. ہاں جو اعتراض کی باتیں ہیں سن, بندے دا پتر بن سن. تو نے کہا لہذا اللہ کا عذاب لکھ دیا ہے. کیوں؟ اس خسرے نے امامت ہی نہیں کیا, پھر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. یہ بات بری ہے تمام اہل دنیا کے لیے, اور یہ عذاب پاکستان کی سرزمین کے لیے ایسا ہوگا. کس طرح؟ وَلَنُذِيقَنَّكُم من عذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلکم یرجعون. اور ضرور ہم انہی کچھ نزدیک کا عذاب چکھائیں گے. یہ ترجمہ وہ ہے جڑا اے کر رہے ہیں. اس بڑے عذاب سے پہلے اسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے. ہن دیکھنا کہ اے جھوٹا کتنا تے مکار کتنا تے اے اپنے لیکچر دے دوران ہی کنیاں بونگیاں چھاڑ رہا ہے تے نسبت کی طرف دے رہے نا اللہ رب العزت کی طرف. اچھا کہندا ہے کہ پاکستان میں اہل مکہ کی طرح کفر اور شرک بہت آ چکا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی جے میں ابو لہب مشرک سی, ابو جہل مشرک سی, اتبا شیبہ تے ولید جے میں مشرک سن, ایویں پاکستان والے مشرک تے کافر ہو گئے نا, نعوذ باللہ من ذالک. تے بندے دے پترا مسلماناں نو مشرک کہہ کے تے تو مسلمان دا پتر رہ گیا, تیری ماں مسلمان رہ گئی تے تیرا پیو مسلمان رہ گیا, جنہاں نے تینوں جم کے تے اے امت دے بگاڑ واسطے میداناں وچ چھڑ دیتا ہے. اے کہہ رہا جی چھوٹا عذاب آئے گا جنوں دیکھ کے نا تے لوگ کہن گے جی اسی ڈر گئے ہاں. ڈرن تو کی مراد ہوئے گا, انہاں نے کہنا ہے کہ اے امام مہدی دی جڑا جی بیعت کرو پھر تھوڑے تو عذاب ٹل جائے گا. اچھا جی, پاکستان میں اہل مکہ کی طرح کفر اور شرک بہت آ چکا ہے. وہ بڑا اسلام کا دشمن اور پکا غدار ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی امت پر شرک کا فتویٰ جڑے. کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امت کو شرک سے پاک فرما دیا ہے. اکا دکا اگر کوئی مشرک شرک کرتا ہے تو وہ دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں, وہ دے بدبخت دین و اسلام ہو گیا. ٹھیک ہے, مجموعی طور پر امت شرک پر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکے گی. اے کتھوں شیطان دے پچونگڑے آگے نے تے قرآن دیاں آیتاں پڑھ رہے ہیں تے اپنا الو جڑا سدھا کر رہے ہیں تے اپنے ویور ودھان واسطے تے اپنا جناب یوٹیوب تو کمائیاں کمان واسطے, جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرماتا سی کہ بالکل تھوڑی رقم دے اتے وہ اپنے ایمان بیچ دیں گے. انہوں نے ایمان کی بیچنا ہے, اے لوگوں دے ایمان بھی جڑا نا انہوں نے دادے لاتے نا بدبختاں نے. اگے کہندا ہے شرک تے کفر تے ہے مکے طرح, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت کا کام لینا ہے, لہٰذا ان کو بہت مار پڑے گی, لیکن پاکستان تباہ نہیں ہوگا. پہلے کہندا تھوڑا عذاب آئے گا, پھر کہندا بہت مار پڑے گی, نالے کہندا مشرک تے کافر نہ تے نالے کہندا اینا کولو اللہ نے خلافت کا کام لینا. دیکھو کنا بے ایمان انسان ہے, ایک ایک جملے دے اندر خود ہی کنی غداری کر رہا ہے تے کنا جھوٹ بول رہا ہے. وہ تیرا ایک جملہ جڑا نا او دیاں ایک ایک جملے دے لفظ جڑے نا او بھی آپس دے وچ مطابقت نہیں کر رہے. ظالما تو سوچیا نہیں ہے, ذرا لیکچر اپنا دوبارہ سننا, ذرا تو کی بکواس کر رہے ہیں تے کی کہہ رہے ہیں تو تے پھر نسبت اللہ رب العزت کی طرف تو دے رہے ہیں. تب پاکستان تباہ نہیں ہوگا, پاکستان کے کھڑکیاں دروازے تو ٹوٹیں گے لیکن پانی زیادہ اندر نہیں آئے گا. دیکھو اس لانتی دا حال ہے. او ظالما
اور جڑا عذاب آئے پانی دی شکل وچ اس طرح کے کھڑکیاں دروازے توڑ دے تے کمرے وچ آن نوں پہلے پوچھ لینا کہ اینا کہ داخل ہوواں یا اینا کہ داخل ہوواں. او کیسا بیوقوف انسان ہے تو ہوئے, اور کیسے او کمینے شخص نہ جڑے منڈے اور جڑے تو سامنے بٹھائے ہوندے نا اپنے نال, جڑے جی ہاں جی ہاں جی ہاں کرن والے نا, انہاں نوں کوئی عقل تے کوئی شعور نہیں ہے کہ تیرے ایک ایک جملے ہوتے تکن کہ تو کی بکواس کر رہے ہیں ظالما. پاکستانیوں کی کھڑکیاں تے دروازے جڑا ٹوٹ جان گے, لیکن پانی زیادہ اندر نہیں آئے گا تے تھوڑا تھوڑا آئے گا. تو تھرما میٹر لایا ہوتے, کوئی پیمائش دا آلہ لایا ہوتے کہ اینا پانی آئے گا تے اینا نہیں آئے گا. تکلیف خوف بہت ہوگی, لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایورچولی اس عذاب سے نکال لے گا. دیکھو نال کہہ رہا ہے چھوٹا عذاب آئے گا, نالے کہہ رہا ہے تکلیف بہت زیادہ ہوئے گی, خوف بہت زیادہ ہوئے گا, نالے کہندا پانی تھوڑا تھوڑا آئے گا تے کھڑکیاں دروازے ٹوٹ جان گے, تے نالے کہندا اللہ عذاب دے وچوں پاکستانیاں نو بچا لے گا. اندازہ کرو, کہندا ضرور آئے گا ایسا عذاب پہلے نہ دیکھا ہوگا او ظالما. او بس کر, او بس کر, تیرے کہ خدا دا واسطہ, او ایک ایک جملہ تیرا کتنا لعنت دا بھریا ہوا ہے. او تو کہہ کی رہا عذاب چھوٹا آئے گا یا بڑا آئے گا؟ او پہلے ایسا عذاب نہیں دیکھا آئے گا, یعنی سارے عذاب جنہیں ان تک آئے نا پاکستان دے ہوتے 1971 کو بھی بڑا عذاب آئے گا. دسو یار, استغفر اللہ. اب پیچھے جڑا بہت بڑا جڑا سیلاب آیا سی, کیا اس تو ہی بڑا آئے گا جنوری دے اندر؟ پھر اے کوئی 10-12 سال پہلے جڑا وہ کشمیر دے اندر زلزلہ آیا سی, ہیں تباہیاں مچا چھڑیاں سی, کہ اس تو ہی بڑا عذاب اسی تو انہوں بھی بہت بڑا عذاب سمجھنے ہیں. تو کدے کہنا جی عذاب کدے ایسا دیکھے نہیں ہوگا. اگر نہیں دیکھیا تو ظالم دیا پترا پھر وہ عذاب چھوٹا نہیں, پھر کیا عذاب بڑا ہوئے گا؟ وہ تو اپنے پیروں تے ٹھہر نہیں ڈیا, بوریا بند رہا. کیسی تیری وجہ, کیسا بے کرتوتا انسان ہے تو, تینوں اللہ نے شعور نہیں دیتا؟ اپنی تقریر سن ذرا, اپنا لیکچر سن, پھر گل کر اپنے دماغ دے نال کہ شیطان تینوں تیرے پیچھے چڑھے نا جڑا شیطان, وہ تیری زبان دے اندر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں کہلوا رہے ہیں. یا کسی عقل مند دے نال بیٹھ کے نا کوئی مشورہ کر لے. اگر بغیرتی کرنی ہی ہے تو پہلے کسی عقل مند کو مشورہ کر لے کہ میں کنج دی بغیرتی کراں تے کیویں بغیرتی کراں. الیکشن کی امید نہ رکھیں, حالات خراب, دنیا والوں نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی یا نہیں بچے گا. اچھا ہوں دیکھ لینا, دنیا والے کہن کہ پتہ نہیں پاکستان نے بچنا یا نہیں بچنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ پھر جدے کولو ایمان چھین لیندا نا, انہوں پھر بے عقل تے بے وقوف کنج دا بناندا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. لیکن اہل دنیا پر ایسا عذاب سٹارٹ ہونے والا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا. دیکھو یار بونگیاں دیکھو, پہلے کہہ رہے کہ پاکستان نو لوگ دیکھن گے پتہ نہیں پاکستان نے بچنا بھی ہے یا نہیں, اتنا بڑا عذاب آ جائے گا. تے کہہ کی رہا آیت قرآن پاک دی پڑھ رہا کہ چھوٹا عذاب آئے گا بڑے عذاب تو پہلا. ہاں جی, پھر نال کہہ رہا کہ لوگ کہن کہ پاکستان نے پتہ بچنا نہیں ہے یا نہیں بچنا, تے نال کہتا کہ باقی دنیا نہیں بچے گی. تے کہے گا کون پاکستانیاں نو؟ شرم کر کچھ, بے حیا. اے میں تینوں تھوڑے جے کی یہ نام رکھاں, نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کر, استغفار کر. اے دنیا تیرے نال نہیں جانا, یہ تے گند ہے دنیا جڑی تو کٹھی کر رہے ہیں. ظالما جو تو اپنے پیٹ وچ بھر رہے ہیں تے تیرا پیر جڑا بھر رہا ہے نا, یہ جہنم دا ایندھن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو معاف کر دے, ذلیلو آپس وچ لڑو, کچھ اور کام کر لو, یوٹیوب تو پیسے کمانے نا. کیوں اپنا ایمان اور لوگاں دا ایمان جیڑا نا وہ بیچ کے تے پھر تسی مثلا کہ ایک گند خریدنا ہے. ایسا عذاب سٹارٹ ہونے والا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا. دیکھ تیرے الفاظ ہے نا یا نہیں کمینیا شخصا, جدو کسی نے بچنا ہی نہیں ہے تو امام مہندی نے کیڑا کافراں دے خلاف جنگ لڑنی ہے, اور دنیا تے رہنا ہی کوئی نہیں. پھر تے قیامت آ گئی نا, پھر تو تیرے امام مہندی نے ایک قیامت لیا کے تے پھر ہی یہ ظہور ہونا ہے. سمجھا رہی ہے جی؟ استغفر اللہ.
ایسا عذاب سٹارٹ ہونے والا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا. اور ان کی موت لگے گی, کہتا ہے ان کو مار پاکستان کے ہاتھوں میں پڑے گی. جڑے سب مشرک ہو گئے, جڑے سب کافر ہوئے گئے, ہاں جی, وہ مارن گے. انہوں نے ان قریب سٹارٹ ہونے والی ہے ان کی سزا جب پاکستان کی اصلاح ہو جائے گی. ہاں وڈے ہو مسلے ہو. اگلے چند ماہ میں دیکھو جی, ہوں اگلے چند ماہ دے وچ ساری دنیا نو مار چھڑنا پاکستان نے, کہندا بچے گا ہی کوئی نہیں. جنوری میں عذاب لکھ دیا گیا ہے, ہوں پہلی طرف آ گیا ہے. پاکستان کے تمام ادارے سب سن لیں کہ الیکشن کی امید نہ رکھیں, اللہ کے عذاب جو لکھ دیا گیا ہے. پھر کہندا سیاسی پارٹیوں کی پوجا. اچھا اس تو اگے جو یہ کیا ہے وہ میں نہیں لکھیا. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ جا کے اپنے سیاسی وڈیاں دی پوجا کر رہے ہیں. اچھا عذاب جڑا آ رہا ہے الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا, مینوں اس نال غرض نہیں. یہ تو چند دنوں تو بعد پتہ چل جائے گا. بغیر تا مینوں اے دس کہ تو کدے کوئی بکواس کر رہا, کدے تو کوئی بکواس کر رہا, کدے کوئی بکواس کر رہا, کدے تو کوئی بکواس کر رہا. ہاں جی, اور مینوں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جڑے تیرے نال لگے نا وہ بھی مکمل بے عقلے بن گئے نا. پھر تسی کمنٹس کرواندے ہو, علماء نو لانتی کہندے ہو, علماء دے اتنی مخالفت کردے ہو. یہ تے پکی گل ہے نا جی علامہ صاحب. جیڑی بھی جماعت آئے گی نا کہے گی اسی مسلمان ہاں تے او حرامی ہون گے نا, پکی گل ہے سب تو پہلے او علماء اکرام دے خلاف ہون گے تے دنیا والوں بھی علماء اکرام دے خلاف کرن گے. جبکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ دی بیعت ہی علماء اکرام نے کرنی ہے سب تو پہلے. انہاں وچ ایک مولوی ہو ہی نہیں سکتا, اگر ہوے گا بھی تے وہی چڈو جڑا صرف دنیا کمان دی خاطر دے پیچھے آ جائے گا, ڈالر مل جان گے, اپنے ایمان نو بیچ دے گا. اگر تہاڈے وچ کوئی عالم ہے تے میری گل کرواؤ انہاں نال, اے جھگڑا ہی ختم کریے یار. نہ دنیا دا ایمان بیچو, وہ جھگڑے ختم کرو. کوئی عالم ہے تے میرے گل کرواؤ, ٹیلی فون تے گل کرواؤ. اگر کوئی کہندا کہ میں عالم ہے گا تے دعویٰ ہے کسی نو تے پھر اگے کی بکواس کردا ہے. کہندا جی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ مخاطب کر کے کہوں گا, صدر, وزیر اعظم تے چیف آف آرمی سٹاف, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ وعدہ تھا اللہ کی مدد کا اور حکومتیں دینے کا, تو لہٰذا وہ اپنے وعدے پر پورے نہ رہے تو اللہ نے وعدہ اٹھا لیا. اور مومنوں کی طرف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. کہندا کہ نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں نو ایہی خلافت عطا فرماتی زمین دی. ہوں دیکھ نظر آگے کہندا عرب نا خلف جان نشینوں نے پرواہ نہ کی, خلافت کی جگہ بادشاہت لے آئے. اللہ نے ان سے وعدہ پھیر لیا. عرب والے جڑے بادشاہ ہوئے نا, مینو اے دسو, چلو جتھے بھی بادشاہ ہوئے نا عرب چ ہوئے یا غیر عرب وچ ہوئے, یعنی خلافت نو جنہوں نے بدل چھڑیا. ایک طرف حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, وہ سلطان سن, وہ دن رات کوشش کر رہے سن کہ مسلمانوں دا قبلہ اول آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں تو پہلے عماد الدین زنگی, پھر وہ دا پتر نور الدین زنگی, اے مجاہدین اسلام. اوتر جناب بنو عباس تے خلفاء او دنیا کمان دے چکر وے تے ایک دوجے نو غرق کرن دے چکر چ, تے سلطان اعظم سلطان المسلمین دی مخالفت وچ انہیں بڑیاں کوششاں کیتیاں. تے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ صبر کرتے رہے, لیکن کفر دے خلاف تلوار چلاندے رہے. تے اون دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ وہ بھی نا خلف نہ. پھر ترک دے اندر بادشاہت آئی ہے 600 سال, جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے ارشاد مبارک دے مطابق قسطنطنیہ نو فتح کیتا, جدی نبی پاک علیہ السلام نے بھی تعریف کیتی ہوئی سی. تے تو مینوں دس کہ انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اور ظالماں کوئی گل کر تے کوئی ہوش نال کر, کیڑے کیڑے لفظ تو بزرگاں دے بارے کہہ رہے ہیں.
ہاں جی مسلمانہ دے سلاطین برے جڑے نا وہ برے نے کنے کنے نیکوکار ہوئے نا تے تو کی بکواس کر رہے ہیں تو ظالمہ. کہتا اب باری ہے اہل ہندوستان کی، ان کو عذاب چکھا کر اصلاح کرے گا اللہ تعالی. پاکستان میں عذاب آئے گا، اس بات کو منوا کر رہے گا اللہ. جو امام مہدی کی بات کو نہیں مان رہا، حق کی بات کو نہیں مان رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امام مہدی کی بیعت نہیں کر رہا، چاہے وہ چیف ہو، ادارے ہوں، مولوی ہوں یا پوری دنیا کے تمام انسان ہوں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں. استغفر اللہ. ہے کتنا بڑا الزام آرمی پر، صدر پر، وزیر اعظم پر، سیاسی لوگوں پر، علماء اکرام پر. اللہ. مائدہ شریف دی 44 نمبر آیت کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے خلیفے کے حوالے حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہیں. کتیا کافر تے تو ہو گیا ایک ایک گل دے ہوتے، اور ظالمہ کافرہ نال بھی وڈا تو کافر بن گیا خود میرے کہن نال نہیں. اور تو قرآن نو بدلی جا رہے ہیں ظالمہ. ہزارہ تفسیرہ لیا، کس تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن دی اے آیت اس واسطے نازل کیتی ہے کہ ایتھے ایک سمر ہوئے گا بدبخت، ہاں جی، اور خسرا جڑا کہے گا انہوں کہن گے ایک امام مہدی ہے، تو جڑا انہوں امام مہدی نہیں منے گا ان دے واسطے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کیتی ہے. توڑے تے اللہ تعالیٰ دا غضب ہوئے قیامت والے دن جڑے تینوں چھتر پہنے نا جہنم دی آگ دے. اگر میں پھر کہنا توڑے وچ کوئی اہل علم ہے، کوئی غیرت مند ہے ظالموں تے میرے نال گل بات کرے، میں انہوں بہت اچھی جگہ داں گا بیٹھن واسطے. تسی اگر چاہتے ہو نا تے مینارے پاکستان بہ جاؤ اور بہ کے اوتھے گل ختم کر لو. جی ایچ کیو دے وچ اجازت لو، اوتھے جا کے گل ختم کر لو. میں تہاڈے کناں دیاں کھڑکیاں کھول دا تے تہاڈے دلاں دیاں کناں دیاں کھڑکیاں بھی کھول دا. کی بکواس کر رہے ہیں تو ظالمہ؟ اور قرآن پاک کی تحریف کر رہا ہے. الفاظ کی تحریف تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن معنیوں کی، مفہوم کی تحریف کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن آ گیا ہے. اللہ کا قرآن ایک طرف، اللہ کے قرآن کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کا قانون لا کر فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے ظالمہ قرآن کو نہ بدل، قرآن کے مفہوم کو نہ بدل، بندے دا پتر بن. ادارے نو چاہیے، آرمی چیف نو چاہیے اینو ذرا فوجیاں دے بوٹ کسوان ہے نا ہوتے سارے ظالمہ ہوتے، انہاں دے ہوتے بھی تے اندے پیر دے ہوتے بھی. ہن انہاں بھی خواب آنا شروع ہو گئے تے قرآن بدلنا شروع کرتا ہے نا ظالمہ نے. کہندا ہے چیف، صدر، وزیر اعظم، ادارے، یہ کافروں کی کیٹاگری میں اپنے آپ کو نہ ڈلوائیں. کدے کولوں؟ تیرے کولوں. تو تے کیا چھڑیا سارے کافر ہو گئے نا. حالے کہہ رہے ہیں ایک کفر دی یا کافروں کی کیٹاگری میں نہ ڈلوائیں. اور جھوٹیا ہے جھوٹا یا نہیں تو نالے کہنا کافر ہو چکے نا، نالے کہنا نہ ڈلوائیں. او پاگلا، اللہ نے تیرے وچوں ایمان دی صلاحیت چھینی تے تیرے اندر عقل بھی ساری چھین لئی. اچھا پھر اگے کہندا گریس پیریڈ موجود ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک گریس پیریڈ موجود ہے جتے سارے مشرک ہو گئے تے سارے کافر ہو گئے، جتے اللہ دا عذاب آنے والا ہے تے نالے وہ کافر ہو چکے نا، تے نالے کہندا کہ گریس پیریڈ موجود ہے. میں کہنا ایک ایک جملہ تیرا جڑا ہے تیرے تے لعنت پا رہا ہے. اور سنن والے او سنو، انہاں نوں منن والے او سنو. یہ بھی کتے وہ بدبخت دا صحابی نہیں بن گیا کتے، ہاں جی، اس مہندی دا جڑے اول لوگ بیعت ہونڈے انہاں دے ہاتھ دے کہہ رہا جی آؤ آؤ جلدی آؤ تے جلدی پاؤ. کہندا جنوری آنے میں ابھی کچھ ہفتے باقی ہیں،
لہذا سب لوگ چیف، ایک وزیر اعظم، 2 سیاسی پارٹیاں، 3 اور دینی سیاسی پارٹیاں امام مہدی کے پاس پہنچ کر بیعت کریں، جو ہمارے امام اعظم، ہمارے امام مہدی محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ تو کئی 100 سال ابھی نہیں آنے والے، کیونکہ حالات بتا رہے ہیں۔ ہم سے حدیث پڑھو، ہم حدیث کے آئینے میں تمہیں بتائیں گے یہ حالات ہی نہیں ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے۔ اور امام مہدی یہ چول تھوڑا آئے گا، ہاں جی، یہ تو چول ہے 2 نمبر مہدی، جڑا تانوں چھڈیا کہ تسی آرمی چیف نو ڈراؤ تیرے تے عذاب آ رہا ہے، نہیں تے آ کے تے بیعت ہو جا اس خسرے دے ہاتھ ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ۔ نالے کہندے کافر ہو گئے نا، تے نالے کہندے نا آ کے بیعت کرن جنوری میں، ہاں جی۔ لہذا ساریاں پارٹیاں وغیرہ کی کرنے، مہدی کے پاس پہنچ کر بیعت کریں اور ان سے انسٹرکشن لینا شروع کر دیں۔ پاکستان کی انٹیلیجنسی امام مہدی سے اسپرچول انٹیلیجنسی لے کر، آگے کہتا ہے لے کے کتنے، پھر کہتا ہے کتنے خطرے پاکستان پر آنے والے ہیں، اپنی بات کو چھوڑ کے ادھوری۔ انہوں کہتا ہے کتنے خطرے پاکستان ہوتے آنے والے نا، لہذا وہ دے واسطے تیاری کر۔ جنوری میں نواز شریف والا سانیہ لوگوں سے سلجھایا نہیں جائے گا۔ جدو نواز شریف مر جائے گا نا جنوری دے اندر، کہتا پھر بڑی افرا تفری جڑا پھیل جائے گی۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے باہر سے بھی حملے ہوں گے اور پاکستان میں 61 سالی سول وار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بارے تینوں کوئی خواب نہیں آیا؟ اللہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جڑا گرو تہاڈا خواباں چ آ کے کہندا نا کہ میں اللہ ہاں، وہ اللہ نہیں۔ اللہ تو سچا ہے اور لوگوں کو سچا بناتا ہے۔ تمہاری خوابوں میں اللہ آتا ہے تو تمہیں اس طرح کا بغیر تو بنا دیا؟ نہیں نہیں، یہ میرے رب کی شان نہیں ہے، یہ میرے رب کی شان نہیں ہے، کوئی اور ہی آندا ہے، وہ تو انہوں پتا کون آندا ہے، تہاڈا نفس آندا ہے، یہ شیطان آندا ہے۔ ظالموں، پاکستان کے سارے مولوی کافر ہو چکے ہیں امام مہدی کو جٹلا کر، استغفر اللہ۔ اگر مولوی سارے ہی مشرک تے کافر ہو جانتے پھر اے امام مہدی نو کون سانبے گا؟ پھر اگر سارے کافر ہو گئے تو جو 1 نمبر امام مہدی ہوگا ان کی نسلیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونی ہیں، تو یہ کافر اور مشرک کیسے ہو گئے؟ پھر نام لیندہ ہے، کہندہ طارق جمیل بھی کافر ہو گیا، طارق مسعود بھی کافر ہو گیا، سراج الحق بھی کافر ہو گیا، مولوی فضل الرحمان دا نام لیندہ، کہندہ کرتوگ لو آؤ، کہندہ یہ سب کافر ہو چکے ہیں۔ تیری امی مسلمان رہ گئی تو تیرا ابا مسلمان رہ گیا، تیرا نانا تیری نانی مسلمان رہ گئی، تے ایک خسرا مسلمان رہ گیا، اور کنے بندے نے 5-7 تیرے نال نے، کوئی 100-150 دے نال ہوئے گا۔ اے صرف مسلمان کائنات دے اندر رہ گئے نا، باقی سب مشرک تے کافر ہو گئے نا۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ تسی کافر بن کے تے مشرک بن کے کتے ہو، تسی باہر نکل جاؤ، امت نو جڑا سکھ تے چین دے نال رہن دو۔ اگے مسلمانوں دا کی رہ گیا تے پاکستانیاں دا پہلے کی رہ گیا؟ ختم ہونے دے قریب تے اسی پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، حکمران جڑے ایڈے وڈے بدبخت تے ظالم بنے ہوئے نا، اور خون تے ساری عوام دا چوس لیا، ہن تسی انہاں تے شرک تے کفر دا فتوی بھی لائی جان دے ہو۔ نکل جاؤ باہر بدبختو، نکل جاؤ، اس خسرے نو بھی لا جاؤ، اینو ماں مہدی جا کے بناؤ، پوچا شوچا کرو دے وجود دے ہوتے، سمجھا رہی ہے؟ پھر اینو تیار کرو کہ ماں مہدی ہے، اینو کوئی انگریزوں نے ٹوپی پوا دو، کوئی انگریزوں نے ٹوپی پوا دو، کوئی ساڑھے امام مہدی دی کیا شان ہے، سبحان اللہ کیا شان ہے۔ ہاں ساڑھے امام مہدی دی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن ستارہ ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک عظیم سپہ سالار ہے۔ اس سے تو اسلام کو شوکت ملے گی، اسلام کو شان ملے گی۔ جو 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان مدینے سے مکے آئے گا اور مدینہ ہی آپ کی جائے پیدائش ہوگا، وہ امام مہدی ہوگا جن کو
ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کتب بیعت کریں گے، ابدال بیعت کریں گے، غوث بیعت کریں گے، اور سارے کے سارے عالم ہوں گے۔ عالم ہوں گے تو کہیں گے نا یہ سب سے بڑا مجدد آیا ہے۔ آج تک جتنے مجدد آئے ہیں وہ علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ مجدد ہیں، لیکن یہ امام مہدی ہوں گے جن کو علماء اکرام بیعت کریں گے، اور اوپر سے بھی تائید ہوگی کہ یہی اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس چوللو نہیں کچھ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگ دعا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر توڑے نصیباں وچ ہدایت ہے تے اسی دعا کرنے، یا اللہ ہدایت جلدی انہوں عطا فرما، اس فتنے نو ختم فرما۔ اے اللہ اے ساڈے ادارے نو توفیق عطا فرما کہ انہاں ساروں ایک ایک کتے نو پھڑ کے گرفتار کرن تے انہاں نو الٹیاں پھڑ کے لٹکان، جب تک یہ توبہ نہ کرنے نو نہ چھڈن۔ اس فتنے نو ایتھے ختم کرتا جائے گا، ورنہ اے نہ ہے کہ ایک فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے کہ انہاں دے ایک ایک جملے نو پھڑ کے تے او دی گرفت کریے۔